ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 2 سال کے عرصے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے صحیفہ نازل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اور تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27 رمضان کے دن قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے سے پہلے منبر پر قد مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ویسے ہی 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہی؟ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین میرے سامنے کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کرایا وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر درود السلام نہ پڑھا جائے تو ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو درود السلام کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امین علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین دعا فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ دعا کر رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ پورے نبی اور رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی رمضان کے چند دن باقی ہیں، اس مبارک مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ اگر ہم سے غفلت ہوئی ہوگی تو ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کریں گے اپنے آپ کو۔ اگر کسی سے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے وہ روزے رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، ابھی موقع ہے، تراویح کی نماز پڑھ لو۔ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو مبارک مہینہ ہے، نمازیں پڑھ لو، کیونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر
اور فرض کا ثواب 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب رمضان میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے بازو حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو تمہارے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا امتی ہے، اس کو تم جہنم میں مت ڈالو۔ فرشتے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت ہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا امتی جہنم میں نہیں جائے گا، آج تو مجھے رسوا مت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو فرشتے اس امتی کو واپس لے کر آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کاغذ نکال کر اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، تو نیکی کا پلڑے میں اضافہ ہو جائے گا، تو پکارنے والا پکارے گا، یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش قسمت ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا۔ اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، کیا خوب آپ کی اخلاق ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پر تم نے دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، میں اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری نیکیوں کے پلڑے میں وہ کاغذ کیا رکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں نے اس کو تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے علماء کرام نے، اہل دل نے ہم سے کہا کہ درود السلام کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہو، اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ گناہگار اسد الدین اویسی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ایک اور حدیث شریف آیا کہ ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ برابر رہیں گے، اچانک گناہ بڑھ جائیں گے، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ بولے گا یا اللہ کس لیے؟ اب تک تو میری نیکیاں اور گناہ برابر تھے، اچانک میرے گناہوں میں کیسے اضافہ ہو گیا؟ تو آواز آئے گی کہ تو نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ تو کہے گا یا اللہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں
تو میرا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ میری نیکیاں میرے باپ کو دے دے جس میں نے اف کہا تھا. تو آواز آئے گی کہ دنیا میں آگ تھا، آج کہہ رہا ہے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے، تو اللہ حکم فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں داخل کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھا، اور جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ خوشخبری ہو اس امت پر جو یہ قرآن نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں میں جو یہ قرآن محفوظ ہوگا، خوشخبری ہو ان زبانوں پر جب یہ قرآن کو پڑھیں گے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ تم سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتوں کے سامنے پڑھو تاکہ ان سوروں کی قرآن کی عظمت کا اندازہ ہو سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت، میری امت کی بہترین نفل عبادت قرآن کریم کی تلاوت. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہم تمام نے قرآن کی تلاوت کی، شب بیداری کی، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، 20 رکعت نماز پڑھی. مجھے یہاں پر وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے، اہمیت سمجھنے کے لیے، کہ امام جلال الدین سیوطی روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک خبر کے سامنے سے جا رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جب واپس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خبر میں اس کو راحت مل چکی. وہ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں دیکھا تو عذاب میں تھا، اب وہ خبر میں ہے، خبر میں تو کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال ختم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ، جب یہ گناہگار اس انتقال کر گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کی اچھی تربیت کی. جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی نے، مرنے والے کی بیوی نے اس کو مکتب کو بھیجایا، مدرسے کو بھیجایا، اور وہ معصوم بچہ توتلے انداز میں کہنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے، میری رحمت جوش میں آئی، میں کیسے اس کے باپ کو عذاب دے سکتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ، خود قرآن سیکھو، خود قرآن پڑھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کا واقعہ انفس العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سفر میں جاتے ہیں اس زمانے میں، اور گرمی کا موسم ہے، دوپہر میں قافلہ رکتا ہے تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ قرآن کریم نکال کر تلاوت کرتے ہیں. رک جاتے ہیں، اچانک زمین سے گروہ دستیاب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم، مجھے مر کر صدیاں ہو چکے ہیں، تمہاری قرآن کی تلاوت سے مجھے تسکین محسوس ہو رہا ہے.
وہ پھر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے. دوسری مرتبہ جب ختم کر دیتے ہیں تلاوت کو، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بڑے بھائی جو بازو آرام کر رہے ہیں اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحیم یہاں پر کسی ایک نیک بندے کی خبر ہے، اس نے مجھے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری تلاوت سے اس کی روح کو تسکین مل رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو. یاد رکھو مسلمانوں، اسد الدین اویسی بشمول ہم تمام اس دنیا سے چلے جائیں گے، زمین کی غذا بنیں گے، نہیں معلوم کتنی صدیاں کتنے سال خبر میں رہنا پڑے گا جب کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا، کون ہماری روحوں کو تسکین پہنچائے گا. اسی لیے قرآن پڑھو، جو موقع اللہ نے دیا اس کو غنیمت جانو اور قرآن پڑھتے رہو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو. اور جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی کے بھی قرآن ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے. بلکہ اگر کسی کو انگریزی کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو میری نظر میں پوری دنیا میں اگر ایک بہترین قرآن کریم انگریزی کا ٹرانسلیشن جو آیا ہے حالیہ دنوں میں، اس کا نام ہے The قرآن Behold. اس کو لکھنے والے کا نام شیخ نوح حامیم کیلر ہے، جس نے 16 سال اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا. 16 سال کے بعد شیخ نوح حامیم کیلر نے انگریزی میں عربی سے اس کا ترجمہ کیا. اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت گوگل پر امیزون پر جائیں اور امیزون سے اس کا آرڈر کر کے انگریزی کی قرآن پڑھیں، آپ کو بڑا اس سے فائدہ ملے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کے چند راتیں ہمارے پاس باقی ہیں. اٹھو رات میں، شب بیداری کرو، رات بھر پھرتے مت رہو. کم سے کم اگر پوری رمضان میں تم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کل پڑھو. کل بھی 29ویں شب ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، آج کر لو. 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ لو اور اس کے بعد تمہاری سحری کیا ہے وہ کر لو. اٹھو رات میں، اٹھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، رات میں اللہ سے گفتگو کرو، اپنی تکلیف اپنا دکھڑا اللہ سے بیان کرو، اپنی مشکلات کو اللہ سے بیان کرو. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی آنسوؤں کو تک سنتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت نکالو رات میں، اس مبارک مہینے کی گھڑیوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو. مجھے یہاں پر تفصیل روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کے حدیث شریف یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہیں. رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں. امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. وہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب ہوتے تو کہتے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، وقت تو آپ کا ہے، میں اللہ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں تہجد کی نماز کی. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. امت کی ماں اٹھی، مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، رحمت اللہ عالمین سجدے میں. آہٹ آواز آئی، آہٹ کی آواز. تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو امت کی ماں نے کہا عائشہ. آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ کہا میں آپ کی زوجہ.
آقا نے کہا کون زوجہ؟ کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو آقا نے کہا کون ابو بکر؟ وہ پریشان ہو گئی اور واپس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی۔ بعد میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب امت کی ماں گئی تو بارش ہو رہی تھی، واپس آئی تو بارش ہو رہی تھی، اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو جسم مبارک پر ایک بھی خطرہ نہیں پانی کا۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ۔ آپ نے فرمایا کون زوجہ؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ آپ نے کہا کون ابو بکر؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہماری امت کی ماں سے کیا کہا؟ وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے صرف۔ اگر کوئی نبی بھی آ جائے، اگر کوئی انسان بھی آ جائے تو میں کسی کو نہیں جانتا اس وقت۔ وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے۔ پھر بی بی عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کیا وقت ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اپنی بات کو اللہ کے ساتھ میں رکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر حضرت عائشہ بھی امت کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو آپ کا تہمن اوڑھ کر گئی تھی، اس پر پانی کے خطرے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا کہ عائشہ تم نے میرا تہمن پہنا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ اٹھو راتوں میں بھیک مانگو اللہ سے، مغفرت مانگو اللہ سے۔ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ نمرود 500 سال ظلم کیا تھا، 500 سال نمرود ظلم کیا تھا، مگر ہر رات کو نمرود اٹھتا تھا، اٹھ کر کہتا تھا خدا تو ہی ہے یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ اس کو معاف کرتا تھا کہ شاید یہ توبہ سچی توبہ کر لے گا، راہ راست پر آ جائے گا۔ 500 سال وہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، رات میں اٹھ کر اللہ اس کو مہلت دیتا تھا۔ تو اہل دل نے کہا تم کو مہلت ملتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نوجوانوں اٹھو، تھوڑا نفس پر دباؤ ڈالو۔ کیا تم 2 رکعت تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھو نوجوانوں، پڑھو، عادت ڈالو۔ جب 500 سال نمرود کو موقع ملا تو ہمارے وطن عزیز میں جو فرعون اور نمرود کے خاتمے کے لیے تم کو تہجد پڑھنا پڑے گا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کی آخری گھڑیاں ہیں۔ یہ آئندہ سال پھر رمضان آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور آپ میں سے کوئی زندہ نہ رہے، مگر رمضان تو آئے گا۔ اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بانٹتا جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو رمضان کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ رمضان کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کہے گا یہ فلاں فلاں فلاں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ ان کو جنت میں لے کے جا، یہ روزہ رکھنے والے تھے یا اللہ، یا اللہ یہ روزہ رکھنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھ جائیے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ، پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا، پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے بتاؤ، تو بولیں گے یا اللہ ان تمام کے سامنے اس پر عزت کا تاج پہنا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولیں گے اب بتاؤ کیا ہے، تو کہے گا یا اللہ میرے رمضان کے روزے دار کو انبیاء اور رسول کے سائے میں رکھتے، پھر ان کو سائے میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو روزے کی وجہ سے تھا، اب ان کی نیکیوں کا اعمال کی وجہ سے تو ان کو عزت سے نواز دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بہشت کا دروازہ، جنت کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کب کھلتا ہے؟ جب تم بھوکے رہتے ہو، روزے سے رہتے ہو تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کی تندرستی کا ذمہ لیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد سے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، یاد رکھو کبھی بھی تم حقارت کی نظر سے، غرور سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو یہ کام نہیں کر سکے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بولتے ارے انہیں قائم آنے آتا ہی نہیں، انہیں روزہ نہیں رہتا ہے، انہیں نہیں۔ میرے بھائی تم کون ہوتے کسی کا دل کا حال جاننے والے؟ اللہ کو معلوم اس کا دل کا حال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو، تم سے زیادہ اللہ سے وہ قریب ہو جائے۔ اسی لیے اگر کسی کو دیکھے تو دعا کرو یا اللہ اس کو بھی نیک بنا دے، مجھے اس سے بڑھ کر نیک بنا دے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آؤ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان جہنم میں جکڑ دیا گیا، رزق میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آؤ میرے دوستو، اگر تم نے اس ماہ مبارک کے مزے کو نہیں چکا تو آؤ میرے عزیز دوستو بزرگو، تم بھی آؤ تاکہ تم پر ہم پر بھی اللہ کی رحمت برسے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دوسری اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ جنگ بدر کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو 15 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، 15 ایئرز تک۔ مگر جب ہجرت ہوئی مدینے کو تو مشرکان مکہ
مدینے کے قریب بھی آ کر مسلمانوں کے اونٹ کو بکریوں کو چوری کر جاتے، تکلیف دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، ایک تجارت کا قافلہ لے کر ساحلی راستے سے بدر سے ہوتے ہوئے مکے کو جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میں تجارت کا سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نکلو اپنے گھروں سے، اس قافلے کو روکنا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے، اگر یہ مکہ پہنچے گا تو ان کی اس اسلحوں سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کی آمد و رفت کو جاننے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے صحابہ بے پیادہ ہیں، ان کو سواری کا انتظام کر دے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دے دے، یہ بھوکے ہیں، ان کو رزق دے دے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ایک مقام پر ابو سفیان کو اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں، انہوں نے مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا تو اس میں گٹلیاں نکلی۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ مدینے کے کھجور کی گٹلیاں ہیں، انہوں نے فوراً ایک تیز سوار پر ایک آدمی کو بٹھایا جس کا نام زمزم غفاری، زمزم غفاری سے کہا کہ جا مکے کو اور مشرکان مکہ کو کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں۔ تو زمزم غفاری ایک تیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر نکلتا ہے مکے کی طرف۔ تو عالم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتیقہ ایک خواب دیکھتی ہیں، اور خواب کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر سوار آدمی آ رہا ہے مکے میں اور پکار کر کہہ رہا ہے، اے مشرکاؤ تیار ہو جاؤ، تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت عاتیقہ حضرت عباس کو اپنے بھائی کو یہ خواب بتاتی ہیں۔ حضرت عباس ابو جہل کو بولتے ہیں تو ابو جہل غرور اور تکبر میں ڈوب کر بولتا ہے کہ عباس کیا اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیے؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں بنو ہاشم کو دروغہ قرار دوں گا۔ تو زمزم غفاری تیسرے دن مکے کو پہنچتا ہے، اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اگر کوئی خطرے کی نیوز دیتا تو اپنے اونٹ کے ناک اور کان کو کاٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو خطرے کی گھڑی ہے۔ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے دوسرے جلد میں لکھتے ہیں کہ زمزم غفاری نے بھی خواب دیکھ لیا تھا کہ مکے میں لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہونے والے ہو۔ ابو جہل جب یہ دیکھتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ چلو تیاری کرو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہے، سوائے ابو لہب کے، سوائے ابو لہب کے۔ مگر ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے وہ ساحلی راستے سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پیغام بھی جاتے ہیں ابو جہل کو کہ مت نکلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو، میں قافلہ لے کر نکل چکا ہوں۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، ہم شان و شوکت سے نکلیں گے، باجا بجائیں گے، ناچیں گے، ناچنے والی خواتین کو رکھیں گے، اونٹ کاٹیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے تاکہ پورے عرب میں معلوم ہو جائے ہماری طاقت۔ وہ نکلتے ہیں 1000 کا لشکر، کوئی 900 بولتا، روایتوں میں آیا
लश्कर लेकर अबू जहल के साथ तमाम अकरमा निकलता है, सब निकलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम सफरा के पास रुकते हैं और सहाबाए किराम से कहते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर इत्तला दी है कि कुफारान मक्का मुकाबले के लिए निकले, अगर हम मुकाबला करेंगे तो अल्लाह हमको गालिब करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। फारूक आज़म कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपका हुक्म हमारे लिए आखिरी हुर्फ है। हज़रत मिक़दाद खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, जो अल्लाह ने आपसे कहा वो आप कर जाइए। हम कौम मूसा की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था कि मूसा आप और आपका खुदा जाकर लड़े। साद बिन माज अंसार से खड़े होकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, अगर आप हमको समंदर में कूदने के लिए कहेंगे तो हम कूद जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके जज्बे जोश से जिहाद और शहादत को सलाम और उनको दुआ करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के उस मुकाम की निशानदेही करते हैं, उसकी जगह का इंतखाब करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन? 313 में 2 घोड़े, मुशरिकान मक्का के पास 200 घोड़े, 70 ऊंट, उनके पास रोज 10-10 ऊंट काट कर खा रहे थे। तलवारें सिर्फ 2 थीं और वहां पर सबके पास तलवार जर्रा सबके पास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में टहल टहल कर कहते, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ उद्बा मारा जाएगा, यहाँ फुला फुला मारा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात में एक अरीश बनाई जाती। उस जमाने में खजूर की टहनियों से एक जगह बनाई गई ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आराम फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अल्लाह की बारगाह में सजदे में दुआ कर रहे हैं, या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह, ये मुट्ठी भर लोग अगर कल खत्म हो जाएंगे तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। या अल्लाह, तो कल हमको गालिब कर दे। हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खंदे मुबारक से चादर गिर जाती है। सिद्दीक़ अकबर जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपेटते हैं और फरमाते हैं, रसूलुल्लाह, अल्लाह आपको गालिब करेगा, अल्लाह आपको ही गालिब करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआ फरमाते। जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद पर एक मुख्तसर सा खुतबा किया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज की सबबंदी की। जब सबबंदी कर रहे थे तो उमैर बिन अबी वक्कास एक 14 साल के लड़के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम 14 साल के हो, तुम हट जाओ। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह, मेरा भाई साद बिन अबी वक्कास 16 साल के, मैं इनसे ताकतवर हूं, आप कुश्ती कराइए, हम लोगों की कुश्ती होती है। तो छोटा भाई बड़े भाई से कान में कहता है कि बड़े भाई, रहमतुल आलमीन ने तुमको जिहाद में शिरकत कर ली, मुझे उससे महरूम होने मत दो, तुम ये कुश्ती हार जाओ। बड़ा भाई चित हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं। मुसलमानों की फौज की सब बंदी हो रही, आका के हाथ में तिबर की छड़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिबर की छड़ी से हजरत सव्वाद अंसारी के पेट पर हल्की सी ज़रब मारते हैं, हल्की सी ज़रब मारते हैं। तो हजरत सव्वाद अंसारी पुकार कर कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपने बेजा मुझे मारा, मुझे इसका बदला दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं,
اے سواد آ جا اپنا بدلہ لے لے. حضرت سواد دوڑتے ہیں. کیا منظر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد لپیٹ جاتے ہیں, لپیٹ جاتے ہیں, سیدھے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سواد یہ کیا کر رہا ہے. حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی کا آخری وقت ہے, موت میرے سامنے ہے, میں اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر رہا ہوں. یہ جذبہ تھا, یہ جذبہ تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امیہ بن خلف نام یاد رکھو جس نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی تھیں. جنگ شروع ہوتی ہے, 313 کا لشکر ہے, ساری انسانیت کی تاریخ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم طاقت اور قوت پر نہیں, ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جب جنگ کا میدان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا عمر بتاؤ کیا حکمت ہونی چاہیے جنگ کی, کیا کرنا چاہیے. تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ان مشرکین میں میرا ماموں ہے, میرا رشتہ دار ہے, وہ میں دیکھ لوں گا. جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو دیکھ لے. آپ سوچئے فاروق اعظم کے سامنے ماموں آئے ختم, ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے باپ آئے. علماء نے لکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کا دین یا میرا باپ میں کس کو بچاؤں گا. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ باپ محمد کے دین پر قربان, باپ کا کام تمام. مصعب بن عمر کے بھائی آئے, سگے بھائی بچپنے میں ساتھ تھے, مگر کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا نزول ہونا شروع ہوا. سورہ انفال جا کر پڑھیے, میں بھی علماءوں کے پیروں کے پاس سن کر یہ کہہ رہا ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں مشرکین کے قافلے کو, لشکر کو اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کو کفاروں کو کم دکھایا. علماء کرام نے لکھا تاکہ ہمارے دل میں ان کا خوف پیدا نہ ہو اور ان کے دل میں یہ بات ان کو معلوم ہو جائے یہ کم ہے, یہ پورے کے پورے اندر آ جائے. دوسری مدد اللہ نے سورہ آل عمران میں لکھا, اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ مسلمانوں کا لشکر کم دکھائی دیا تاکہ وہ پوری مسلمانوں کا لشکر بڑھ کر دکھائی دیا. پھر تیسری مدد ہی آئی سورہ انفال کی آیات نمبر 9 ہے, 11 ہے, جس میں اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا, فرشتے آئے اور مدد کیے. پھر دوسری مدد سورہ انفال کی آیات 13 کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے مٹھی میں کنکریوں کو اٹھا کر مشرکین کے طرف پھینکتے, شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکتے تھے. تو اللہ فرمایا کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے ہیں. ایک اور مدد, جس جگہ پر مسلمان ٹھہرے تھے تمام پانی کے کنووں پر مشرکین اور کفار نے قبضہ کر لیا تھا, تو اللہ نے بارش کو نازل فرمایا, اللہ نے بارش کو نازل فرمایا. 70 مشرکین مکہ ہلاک ہوئے, 14 صحابی جام شہادت نوش فرمائے. اور جنگ بدر کے واقعات میں یہ بھی آیا کہ افرا کے 2 بیٹے تھے معاذ اور موز, یہ دونوں لڑکے تاک میں تھے کہ ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کہاں ہے, پوچھتے تھے ابو جہل کہاں ہے, کسی نے کہا یہ ابو جہل ہے, تو معاذ اور موز دوڑے, معاذ نے تلوار سے ابو جہل کی پنڈلی پر مارا, تو موز نے بھی ایک وار کیا
ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت معاذ کے کھندے پر تلوار ماری تو حضرت معاذ کا کھندا کٹ گیا، ابو جہل زمین پر گر گیا، اور دونوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا۔ تو بھائی دوسرے بھائی نے کہا کہ میں نے کیا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو مار کیا۔ حضرت معاذ کا جو کھندا لٹک رہا تھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں قاضی ایاز کا کوٹ کر کے لکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیا، وہ جڑ گیا، اور حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھی۔ حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھے۔ جنگ کا میدان میں حضرت عکاشہ دوڑ کر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ آقا کہتے ہیں عکاشہ لکڑی لو، اس سے مقابلہ کرو۔ لکڑی لیتے میدان میں دوڑتے ہیں، یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ لکڑی ہے تلوار نہیں ہے، عشق تھا، غلامی کا ثبوت دے رہے تھے کہ جب محبوب کہہ رہا ہے لڑو لکڑی سے تو دوڑتے ہیں۔ لکڑی سے مقابلہ جب کرتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے۔ حضرت عکاشہ نے اس کا نام اون رکھا، اور جب تک وہ زندہ تھے وہ تلوار ان کے ساتھ تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے کہ یوم الفرقان، کفر اور اسلام کہ کھلی فرق کا دن، حق اور باطل کے کھلے فرق کا دن، اس لیے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا، یوم الفرقان کہا گیا۔ کیا ہے جنگ بدر؟ اسلام کی کامیابی کا پہلا درس، جذبے جہاد اور شہادت جس کا مستحکم ہوتا ہے اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ جنگ بدر تم کو ہم کو آواز اور پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اپنا تن من دھن پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، علماء کرام نے لکھا کہ جب تک ہمارا جذبہ شہادت زندہ تھا عزت کے تاج ہمارے سروں پر رکھے جاتے تھے، جب سے جذبہ شہادت کمزور پڑ گیا ذلیل اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، یعنی بہترین میتھمیٹیشین تھے، ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے، ہمارا جذبہ شہادت کمزور ہوا، محبت کم ہوئی، تو آج دنیا ہمارا حساب کر رہی۔ ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے بیماریوں کا، مگر جب سے ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ ہم قیمتی کپڑے پہنتے تھے، آج ہمارے غریبوں کو کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہننا پڑ رہا ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے بہترین قوم قرار دیا تو پھر یہ ذلت کیوں، یہ نقصان کیوں، یہ رسوائی کیوں؟ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، اپنے منصب کو بھلا دیا ہم نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ ختم ہوئی، کفاران مکہ گرفتار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفاران مکہ کو گرفتار کیے تو اس میں دو صحابی رسول بھی آئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان، وہ اور ایک اور صحابی رسول تھے،
جب جنگ میں آ رہے تھے تو ابو جہل پوچھا کہاں جا رہے؟ بولے ہم جا رہے ایسا. بولے جنگ کرنے جا رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے؟ بولے نہیں جا رہے, نہیں جا رہے وہاں پہ, وعدہ کرے. بولے ہاں وعدہ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل ملا راستے میں؟ بولے ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا آپ نے؟ وہ روک رہا تھا, ہم سے پوچھا وعدہ کرو کہ تم جنگ میں نہیں آؤ گے. تم نے کہا نہیں آئیں گے, ہم آ گئے آپ کے پاس, ہم جنگ لڑیں گے. کیا کہا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تم نے ابو جہل کو وعدہ کیا تم جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے. وہ صحابی رسول بولے یا رسول اللہ وہ کافر ہے, وہ کافر کو وعدہ کیے. بولے مگر وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہے, وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہے. وہ صحابی جنگ میں نہیں. یاد رکھو جب کسی سے وعدہ کرتے ہو نا, اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے, کیونکہ سیاستدان کی ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. بار بار ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جب وعدہ کرے عوام سے تو پورا کرنا پڑے گا پیارے. یہ وعدہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کافر ہو سکتا ہے مگر تم تو مسلمان. پھر جنگ بدر میں حضرت عثمان ذو النورین شرکت نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی بیمار تھی. آقا نے فرمایا ان کی تیمارداری کرو. اب یہاں پر موجودہ دور میں اگر کسی دوست سے پوچھیں گے پاشا آج حلیم کھانے دیر سے آیا یا نہیں آیا, تو بولیں گے میاں بیوی بیمار تھی. تو دوست بولے گا جورو کا غلام ہو گیا. تو دوسرے دن بولے گا نہیں بیوی بیمار ہے تو کیا میں تو جاؤں گا حلیم کھانے. مگر ذو النورین حضرت عثمان جن کو دیکھ کر فرشتے شرما جاتے تھے, آقا نے کہا آپ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار ہے, ان کے ساتھ رہو. سمجھو اپنی بیویوں کا خیال رکھو. جب بیوی بیمار ہوتی ہے اس کی خدمت کرنا غلامی نہیں ہے جورو کی, وہ عثمان غنی کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یاد رکھو جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا, مدینے کو لایا گیا, رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آ کر صحابہ کرام سے پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے ہم حضرت بلال نے کہا کہ کس کے قیدیوں کو رکھ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے پوچھا یا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرمائے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سوتا ہوں, تم نے اتنی سخت رسی بن گئی کہ ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ان کے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, ان قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, ڈھیلا کر دو. حکم ہوا تو رسیاں ڈھیلی کر دی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ دو اور اپنے اپنے قیدیوں کو رہا کراؤ. مکے کے مشرکین سے کہا آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں. حضرت عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر کہا چچا جان وہ جو جنگ میں آنے سے پہلے چچی جان کو جو پیسوں کی تھیلی دی تھی وہی دے دو. حضرت عباس پکارتے ہیں کیسے معلوم تم کو؟ تم مدینے میں ہے, میں مکے میں تھیلی دیتا ہوں. تو پکار کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو, تم کو علم غیب آتا ہے. اور پھر میرے عزیز دوستو بزرگوں وہ واقعہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی گرفتار ہو گئے. ابو العاص جو اسلام نہیں قبول کیے تھے, وہ اپنی زوجہ کو حضرت زینب شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجائے کہ فدیہ ادا کرو. تو انہوں نے ایک ہار اپنا بھیجایا. جب وہ ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں دیکھا
حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، رقت، آنکھ سے آنسو نکل گئے، اور فرمایا کہ کیا کوئی یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دے اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ وہ ہار ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے تحفے میں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب ہار کو دیکھا بی بی خدیجہ کا تو رقت طاری ہو گئی۔ اور کون بی بی خدیجہ؟ کون بی بی خدیجہ؟ جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو 20 نوکرانیاں آپ کے پاس تھیں، دولت تھی، سب سے دولت مند تھی مکے میں، سب رسول اللہ اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بانٹ دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی کام کرنے والی نہیں تھی، اور بی بی خدیجہ ان پر اللہ لاکھوں سلام، وہ کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکا کر جب لے کر آتی ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدیجہ، جبریل امی آئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے، اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے۔ بی بی خدیجہ پر اللہ نے سلام بھیجا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی بی خدیجہ نے اسلام کے لیے بڑی مصائب اور مشکلات اٹھائی۔ جب بی بی خدیجہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک رسول کی زوجہ ہوں، نہیں معلوم کہ میں نے پورے حقوق ادا کیے نہیں کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں، تم اس دنیا میں میری بیوی تھی اور جنت میں میری بیوی رہو گی۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ سنو دنیا کے مردوں، دنیا کے شوہروں، سنو دنیا کی بیویاں، سنو، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں، اور آپ کو معلوم بی بی خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی، 2 بیٹے تھے، حالہ اور ہند۔ ان کے بیٹوں کا نام حالہ اور ہند تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دوپہر میں آرام فرماتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی، بلکہ سوء ادب تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ نہ بی بی عائشہ، نہ صدیق اکبر، نہ فاروق اعظم، نہ شیر خدا علی، نہ ذوالنورین حضرت عثمان، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ بی بی خدیجہ کے فرزند شہزادے خدیجہ حضرت حالہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پکار کر پوچھتے ہیں کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، اٹھتے اور کہتے میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا۔ بتاؤ کیا کوئی اس طرح کی محبت کرتا ہے؟ آقا فرمائے میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا۔ دنیا والوں سبق حاصل کرو، سیکھو۔ اور ایک مرتبہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں، اتنا نام لیتے ہیں کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی، 15 ایئرس، اور میں آپ کے سامنے ہوں، آپ ان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی امت کی ماں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ، جب مصائب کا وقت تھا، جب خدیجہ میرے ساتھ تھی، آج راحت کے دنوں میں تم میرے ساتھ ہو۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ مروی حدیث کی کہ ایک خاتون آتی ہے، ضعیف خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں،
चादर बिछाते हैं, बैठते हैं, खूब उससे बात करते हैं, खूब बात करते, वक्त देते हैं और फिर जाते वक्त उसको तोहफा देकर भी जाते हैं। बाद में बीबी आयशा उम्मत की माँ पूछती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन थी? रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये खतीजा की मक्के की सहेली थी। तो जब कभी वो हमारे घर को आती तो हम इसी तरह उससे बात करते, उससे मोहब्बत करते, उसको जाते वक्त तोहफा देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अपने बीवी के सहेलियों से मोहब्बत करने की सुन्नत है। आज का माशरा क्या है? बीवी की फिक्र नहीं, बीवी की सहेली क्या करे। आज से 2 दिन पहले हमारे करीबी दोस्त ने मुझे फोन पर कहा कि असद साहब बहुत तकलीफ में हूं। मैंने कहा क्या बात है? कहा मेरा बड़ा दामाद मेरी बेटी को पिलर नंबर 150 के पास रात के 12 बजे नशे की हालत में मोटरसाइकिल पर छोड़ के भाग गया। असद साहब, मैं रात के 12:30 बजे मेरी बेटी फोन करती है। अब सोचो कि आप बाप हैं, रात के 12 बजे आपकी बेटी बोलती है कि अब्बा फुला वीरान जगह पर मेरे जालिम शौहर ने नशे की हालत में मुझे छोड़कर भाग गया। क्या बीती होगी उस बाप पर, क्या बीती होगी उस बाप पर। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कपड़ा है। कुरान कह रहा है जिस्म का कपड़ा है, और कपड़े का काम क्या है? धूल से बचाना। कपड़े का काम क्या है? जब जिस्म पर पहनते हैं तो उलमा ने लिखा कि गुनाहों से बचाना, धब्बों से बचाने का मतलब क्या है कि बदकिरदारी से बचाना। और ये मौसूफ नशे की हालत में अपनी बीवी को छोड़कर भाग गए। डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। याद रखो कल तुम बाप बनोगे, कल तुम साहब औलाद हो गए। आज तुम जुल्म कर रहे, कल अगर तुम्हारी बेटी से कोई करेगा तो जब मैं सुना तो मुझे सर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है। मुझे लगा कि कोई मेरी बेटी से ऐसा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मैं हजरत ज़ैनब की तमाम, हजरत खदीजा कुबरा के वाकयात आपके सामने रखा हूं, हजरत रुकैया का वाकया सामने रखा हूं। अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करो, अच्छा पेश आओ। दुनिया का सुकून, घर का सुकून इसी में है कि जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जिस घर में शौहर बीवी की इज्जत करेगा, उससे मोहब्बत करेगा, और बीवी अपने शौहर की इज्जत करेगी और उसका खास ख्याल रखेगी, और शौहर भी उसका खास ख्याल रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरा अहम मौजू वो ये है कि आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में बहुत वाकयात हो रहे हैं। मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। क्यों हौसले और हिम्मत को बुलंद रखो? क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में सूरह आले इमरान में फरमा रहा है, ना गम करो
نہ ڈرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اللہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے نہ غم کرو نہ ڈرو تم اعلیٰ ہو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور اللہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 199 میں ترجمہ علماء نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹ جاؤ. جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ, جب دین کی خدمت کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ تم کو کامیاب کرے گا. اور پھر اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے ان لوگوں سے ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے, جن کو دبایا جا رہا ہے, جن کو کچلا جا رہا ہے, جن کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے, جن پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہے, جن پر تلواریں برسائی جا رہی ہیں, اللہ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. راستہ نہیں, راستے کھول دوں گا. تو کیا کریں گے؟ صبر بھی کریں گے, ہمت سے کام کریں گے, کمر بستہ رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے تاکہ ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے. اور اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا ہے کیونکہ اللہ راستے کھولے گا. غم نہیں کھانا ہے, ڈرنا نہیں ہے, ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم مومن ہیں. یہ اللہ کا وعدہ. اب لوگ بولیں گے انہیں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے, بھڑکاؤ بھاشن دے دیا, بلکہ میں تو اسمائل کر کے بول رہا ہوں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے, اور شاید یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. مگر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. ہاٹ ٹاپک پہ آ گئے نا. ابھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے, مایوس مت ہوئیے. اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اتار چڑھاؤ آتے زندگی میں, ہمتوں کو پست ہونے مت دو. اور تمہارے اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس طاقت؟ بتاؤ کیا طاقت ہے؟ دولت ہے؟ نہیں ہے. اقتدار ہے؟ نہیں ہے. کیا دولت ہے؟ کیا طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت. اور اس کے بعد علماء کرام نے کیا کہا کہ جب مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو یہ سورہ عنکبوت کی آیات کی تفسیر جو میں نے پڑھی, علماء کرام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مشقتیں کرتے اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ دولت ایمان اور یقین, دولت ایمان اور یقین پیدا کرو, اللہ سے رجوع ہو جاؤ. یاد رکھو طاقت قوت کام میں نہیں آتی, کام میں دولت ایمان اور یقین کام میں آتی. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا یقین محکم عمل پہم, نہیں یقین محکم عمل پہم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. شاید بیچ میں ایک جملہ کھا گیا میں. عمل پہم یقین محکم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم رہو, پوری یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا میری. ایمان تو ہے مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور کرے گا میرا رب. اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں
मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। नौजवानों के आपने हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना, सहाबी रसूल है, क्या नाम है उनका? हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम याद रहेगा ना, फिल्म स्टारों के नाम तो ज़बान पर याद रहते हैं। दो बार रात को उठा के पूछो उसका नाम क्या था रे पिक्चर का, हम बोलता हूं। साहब रसूल का नाम हज़रत अदी। हज़रत अदी क्या थे? हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत खबीब बिन अदी, माफ करना, उनको मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया मक्का में, एक बांदी के घर में रख दिया, माधवी नाम महावी नाम था उसका। उसने बाद में इस्लाम कबूल किया कि बोले इनको रखो, हज़रत खबीब बिन अदी को। तो उसने देखा कि खबीब बिन अदी को जंजीरों में जकड़ा गया, और रात के अंधेरे में जब खबीब बिन अदी कुरान की तिलावत करते तो मुशरिकीन के मक्का की औरतें निकल कर आकर उस कुरान की तिलावत को सुनकर रोना शुरू कर देती। उस खातून नेकबख्त खातून ने देखा, झांक कर देखा कि मक्के में कैदी है, जंजीरों में जकड़े गए हैं, और अल्लाह वो क्या देखती है कि हजरत खबीब बिन अदी अंगूर खा रहे हैं। वो परेशान हो गई कि मक्के में अंगूर, जहां पर ज़राअत नहीं, कुछ नहीं, तो मालूम हुआ अल्लाह उनको अंगूर खिला रहा था। वो हजरत खबीब बिन अदी के पास गई और कहा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, तुम सिर्फ इतना करो, मुझे थोड़ा मीठा पानी पिला दो, और जब ये लोग मुझे मारने आएंगे ना तो मुझे बता देना, जब मेरा कत्ल करने आएंगे। और तीसरा, जब बुतों पर अगर कोई गोश्त कुर्बान किया जाता है तो गोश्त मुझे मत खिलाना। उसने कहा कि ठीक है। फिर बाद में आकर कहा, क्योंकि वो 4 मुबारक महीने थे, जिल्हुज्जा के, ज़ीक़ात के, मुहर्रम के, जब किसी को मारा नहीं जाता था, वो 4 महीने ख़त्म हुए। उस नेकबख्त खातून ने आकर कहा कि खबीब बिन अदी, अब तुमको मारा जाएगा, तुमको सूली पर लटकाया जाएगा, मक्के के आगे जहाँ तनीम एक जगह है वहाँ पर तुमको सूली पर चढ़ाया जाएगा। वो इत्मीनान से रहते हैं, मुस्कुराते हैं, पेशानी पर कोई परेशानी के आसार नमूदार नहीं होते। उनको रस्सियों से, जंजीरों से जकड़ कर लेकर जाते हैं, रास्ते में हजरत खबीब को खूब मारते हैं, खूब मारते हैं। उस जमाने में अरब में रिवायत नहीं थी कि किसी कैदी को मारा जाए, खैर इनको मारते हैं, इनको मार कर तख्ते पर चलाते हैं। तो पूछते, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है खबीब? कहते हाँ, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। बोले पढ़ लो। 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, जल्दी पढ़ लिए, और उसके बाद इन जालिमों से, मुशरिकीन से मुखातिब होकर कहा कि मैं ज़्यादा देर तक नमाज पढ़ सकता था, मगर नहीं पढ़ा, इसलिए कि तुम ये समझोगे कि मैं मौत से डर गया, मैं मौत से डर गया। उसके बाद हजरत खबीब बिन अदी ने अशार पढ़े। मैं जब ये पूरा मजमून पढ़ा,
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضرت خبیب نے اشعار عربی میں پڑھے, اس کا ترجمہ یہ ہے, سنیے. حضرت خبیب نے تخت دار پر کھڑے ہو کر کہا, لوگ جوق در جوق میرے گھر جمع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں. یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بھپرے ہوئے ہیں. میں اس قتل میں دست و پاستہ کھڑا ہوں. قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے, لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے. میری آنکھیں نمناک ہیں, لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا, کیونکہ میں مثل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں. موت کا مجھے ڈر نہیں ہے, ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ سے. یہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں, جو کوئی ان کی پیروی کرا وہ جنت میں چلا جائے گا. حضرت خبیب بن عدی کہہ رہے ہیں, ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ کا. عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط ہدایت فرمائی. دین حق کے دشمنوں نے, یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے. میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں. واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں. ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے. یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا. اخلاق کو بھی مارا تھا, پیلو خان کو بھی مارا تھا, رگبر کو بھی مارا تھا. ظالموں سنو, یہ خبیب بن عدی تخت پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں, ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم موت سے نہیں ڈریں گے, نہ تمہارے ظلم سے ڈریں گے, نہ تمہاری طاقت سے ڈریں گے, نہ تمہاری قوت سے ڈریں گے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے, مگر میدان نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 2 دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو, اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکشک کہتے ہیں, انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی, داڑھی کے بال کھینچ رہے, مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا, بے ہوش گاڑی میں پڑا ہے. یہ ظلم انہوں نے کیا. ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تو گائے کو کاٹا, خوب مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے, لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے. تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے اسلام کو؟
तुम छोड़ोगे दीन को? कि अगर कोई तुमको जालिम मारेगा बेजा तुम छोड़ोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब क्या होता है, खबीब बिन अदी खड़े होते हैं और उस फांसी का फंदा अपने गले में डालते हैं और मुशरिकीन से कोई आवाज लगाता है कि खबीब बिन अदी, क्या ये अच्छा होता कि तेरी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते? पुकारते, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं ये बात गवारा भी नहीं कर सकता कि मेरे आका के तलवे में कांटा चुके। नहीं नहीं, कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ो। और फिर उसके बाद खबीब बिन अदी क्या कहते हैं? याद रखो, याद रखो इस जुमले को, तारीखी जुमला अपने जहनों में रख लो इस बात को। अगर आप और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खबीब अदी के जुमले को याद रखो। हजरत खबीब अदी ने कहा कि या अल्लाह, मेरा सलाम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि मैंने दीन के हक में अपनी जान देने जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरे आका को मेरा सलाम पहुंचा देना। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मदीने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे। गशी की हालत जारी होती है, राखा के आंख से आंसू निकलते और फरमाते हैं, वालेकुम सलाम खबीब बिन अदी, वालेकुम अस्सलाम खबीब बिन अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालेकुम सलाम। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर हजरत खबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा, हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी को जब फांसी दे दी गई तो खबीब बिन अदी ने अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लिया, अपने चेहरे को। तो मुश्रिकीन मक्का ने कहा, पलटाओ इसके चेहरे को, पलटाओ इसके चेहरे को किबले से। जान बाकी थी, ईमान देखो आप। और खबीब बिन अदी ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी कि जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह है। परेशान हो गए और फिर उनका चेहरा किबले की तरफ हो गया, मोड़ते फिर किबला किबले की तरफ, चेहरा फिर किबले की तरफ। और उसके बाद नेज़े लेकर मारते थे खबीब बिन अदी को, फांसी पर है तलवार से मारते थे। और उसके बाद खबीब बिन अदी ने उनको बददुआ दी और कहा, या अल्लाह, इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको निस्तो नाबूद कर दे। ये मुझे सजा इसलिए दे रहे हैं कि मैं तेरे दीन का मानने वाला हूं, मैंने तेरी वहदानियत का इकरार किया, मैंने तेरे रसूल के पैगाम को आम किया। या अल्लाह, इनको बर्बाद कर दे। तो जो मुश्रिकीन वहां पर थे जमीन के बल लेट गए, कान में उंगलियां रख लिए। हजरत खबीब बिन अदी आखिर में एक किसी जालिम ने
ایک برچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پرواز کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے؟ یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے؟ تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے, بولے یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں اجازت دیتا ہوں. گئے. 40 دن ہو گئے تھے, 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے. جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقال ہوا, ابھی شہید ہوا, خون بہ رہا, ابھی خون بہ رہا.